مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے 2 یا 3 باتیں بہت ضروری ہیں آپ کے سننے والی، آپ کو سن لینی چاہیے۔ ان کے بغیر آپ کو میری کسی ویڈیو کا خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو یا آپ یہ بات نہ سن سکیں تو بہتر ہے کہ آپ میری ویڈیو کو یہیں سکپ کر دیں۔ نمبر 1، آپ کے سٹار کی پڑھائی، صدقہ اور کچھ اہم معلومات ویڈیو کے اینڈ میں موجود ہیں جو کہ آپ کی سننی بہت ضروری ہیں، وہ لازمی سنیے گا۔ نمبر 2، میں جو یہاں پر حالات بتاتا ہوں سٹارز کے، ان میں اگر کوئی ایسا بندہ جو کہ جادو ٹونے کا شکار ہے تو اس کے حالات یکسر مختلف ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو سٹار کی پڑھائیاں ہوتی ہیں یہ ان لوگوں پر بہت زیادہ کام کرتی ہیں جن کے اوپر جادو ٹونے کا مسئلہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو ان کا صدقہ بھی کام کرتا ہے، ان کی پڑھائیاں بھی کام کرتی ہیں۔ اگر جادو ٹونے کی پرابلم ہے تو بہتر ہے کہ آپ اس کا علاج کروائیں۔ نمبر 3، جو سب سے اہم بات ہے، مجھے بہت زیادہ کمنٹ آئے اور ویسے بھی اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوئی کہ سٹارز کے اندر عورت اور مرد کے حالات علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں اور ان کے صدقے اور پڑھائیاں بھی علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں، جن کی معلومات یوٹیوب کی تاریخ میں کوئی بھی نہیں دے رہا۔ تو انشاءاللہ تعالی اس منتھ سے میں دونوں کی ویڈیوز جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ بناؤں گا۔ اس کے بہت سارے وجوہات ہیں جو بہت اہم ہیں، جیسے کہ اگر ایک مرد ہے وہ اپنا سٹار دیکھتا ہے تو وہ جا کر اس کی پڑھائی کرتا ہے، اس پر جادو بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پر پھر بھی اس کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس لیے کہ جو دولت ہے، گھر کی خوشی ہے، وہ تمام عورت کے نصیب کی ہے۔ تو وہ مرد اپنی عورت کے اوپر دھیان نہیں دیتا تو اس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کا، اپنی والدہ کا بھی سٹار دیکھے، ٹھیک ہے، اور انہیں وہ پڑھائی اور صدقہ کروائے تو انشاءاللہ اس کو 100% فائدہ ملے گا۔ تو دونوں کو اپنا اپنا سٹار دیکھ کر وہی صدقہ اور پڑھائی دینی چاہیے، جس سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے۔ جیسے مرد کے نصیب میں اولاد ہے، عورت کے نصیب میں دولت ہے۔ تو اگر آپ عورت ہیں اور آپ مرد والی اس وقت ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی نہیں ہے، یہ میں نے تھمبنیل لگا دیا، یہ ویڈیو ہے جو میں نے عورت کے لیے علیحدہ بنائی ہے۔ اور اگر مرد ہیں اور آپ عورت والی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ میں نے اس کا تھمبنیل لگا دیا۔ آپ کو چاہیے کہ یہیں پر اس ویڈیو کو بند کریں اور اپنی ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو اپنے حالات اور اپنے سٹار کی پڑھائی، صدقہ وغیرہ پتہ چل سکے۔ میں اس ویڈیو کا لنک یہاں آئی بٹن میں بھی دے دوں گا، اس کے بعد اینڈ سکرین پر بھی مل جائے گا اور آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ برج اسد لیو، تاریخ پیدائش 23 جولائی سے لے کر 22 اگست تک۔ سب سے پہلے بات کریں گے بزنس مین حضرات کی۔ ایک ریڈی والے سے لے کے ایک فیکٹری اونر تک جو بندہ چیز لیتا ہے، بیچتا ہے، یعنی تجارت کرتا ہے، وہ بندہ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ یہ مہینہ آپ کے لیے کافی بہترین رہے گا، بلکہ سمجھ لیں کہ پچھلے پورے سال سے بہترین یہ مہینہ رہے گا۔ آپ کے کاروبار کو بہت زیادہ ترقی ملے گی اس مہینے کے اندر۔ آپ نے اگر کسی کو قرض دیا ہے تو وہ قرض آپ کو واپس ملے گا۔ اگر آپ کہیں سے قرض لے کر کاروبار کو بہترین کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کے لیے کہہ رہا ہوں، گھر کے معاملات کے لیے نہیں، تو آپ کو قرض لازمی ملے گا۔ اس کے بعد آپ کے کاروبار میں نئے راستے انشاءاللہ کھلیں گے۔ آپ کے لیے بہت بہتری والا مہینہ یہ ثابت ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں کا بزنس شراکت داری میں ہے ان کے معاملات تھوڑے سے علیحدہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے ساتھ ایک اور بندے کا نصیب اٹیچ ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اگر تھوڑے بہت معاملات بگڑیں تو آپ لازمی اپنے جو آپ کا شریک ہے آپ کے کاروبار کے اندر، اسے کہیں کہ اپنا صدقہ وغیرہ دے تو آپ کے کاروبار میں بہتری آ جائے گی۔ جو لوگ کسی کے ساتھ شراکت داری کے اندر کام شروع کرنا چاہتے ہیں، وہ اگر کام شروع کرنا چاہیں تو ان کے لیے بھی یہ مہینہ بہت اچھا ہے، انہیں اس مہینے کے اندر شروع کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد نوکری پیشہ حضرات جو ہیں، آپ کے لیے بھی یہ مہینہ کافی بہتر رہے گا۔ کچھ معاملات کے اندر آپ کے باسز کے ساتھ آپ کی بحث ہو سکتی ہے، مگر اوورآل آپ کی بات پھر دوبارہ سچ ثابت ہوگی۔ بیچ میں کچھ ایسے لوگ جو شیطان صفت ہوں گے وہ آپ کے معاملے کو بگاڑنے کی کوشش کریں گے، مگر وہ آپ کا کچھ انشاءاللہ بگاڑ نہیں سکیں گے۔
بے روزگار لوگ جن کے پاس نوکری کا مسئلہ ہے یا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کاروبار نہیں ہے، انہیں چاہیے کہ اس مہینے کے اندر لازمی کوشش کریں. آپ کے کاروبار میں انشاءاللہ کافی ترقی ملے گی آپ کو اگر آپ کوشش کریں گے تو. نوکری پیشہ حضرات کا اس مہینے تھوڑے سے معاملات بگڑ سکتے ہیں. آپ کو اس مہینے نوکری ملنے کے چانسز اتنے زیادہ نہیں ہیں. اگر کوشش کریں اور صدقہ وغیرہ دیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو نوکری اس مہینے ملے. اب آ جاتے ہیں گھریلو معاملات کے اندر. تو گھریلو معاملات کے اندر آپ کے معاملات بہت بہترین رہیں گے. آپ کی اپنی وائف اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے کافی اچھے سے بات چیت رہے گی، صلح سلوک رہے گا. تیسرا بندہ کوئی لڑائی ڈلوانے کی کوشش کر سکتا ہے، اس معاملے کو سب سے بہتر ہے کہ آپ اپنی بیوی پر چھوڑ دیں. خاص طور پر آپ کے سسرال کی طرف سے اور آپ کے گھر والوں کی طرف سے کوئی ایسا آدمی ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کے گھر والوں میں سے ہو تو وہ معاملہ خود دیکھیں، اور اگر آپ کے سسرال کی طرف سے ہو تو اس کے اندر آپ ٹانگ نہ اڑائیں، وہ اپنی بیوی پر چھوڑ دیں. انشاءاللہ وہ خود ٹھیک کر لیں گی. جن لوگوں کا رشتے کے معاملات ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، ان کے لیے یہ مہینہ اچھا رہے گا. آپ کا رشتے ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہیں. تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آپ کے صدقے کی اور آپ کی پڑھائی کی. صدقہ اور پڑھائی بتانے سے پہلے ایک چیز کی عرض کر دوں آپ سب کو کہ اگر میں نے کوئی ویڈیو اپنی اسٹار کی 1 تاریخ کو اپلوڈ کی ہے اور میں نے بتایا ہے کہ 1 تاریخ کو آپ نے یہ صدقہ دینا ہے، 2 کو دینا ہے، 3 کو دینا ہے، تو آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں 5 تاریخ کو، تو آپ 5 سے وہ شروع کر لیں گے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہنا کہ ہم نے 1 کو میں نے بتایا تو آپ نے 1 کا دن گزر گیا ہے. یعنی کہ اگر میں نے یہ بتایا کہ آپ نے انڈے کا صدقہ دینا ہے 1 کو، 2 کو، 3 کو، آپ نے ویڈیو دیکھی میری 5 تاریخ کو، تو آپ 5 سے شروع کریں گے، 5، 6، 7. ٹھیک ہے، اسی دن سے آپ شروع کر لیں، یعنی آپ اسی دن سے اپنا مہینہ شروع سمجھیں. ٹھیک ہے، تو یہ مجھے بار بار میسیج آتے ہیں اس سلسلے میں کہ یہ دن گزر چکا ہے تو اب کیا کریں. تو اگر دن گزرنے سے کوئی پرابلم نہیں، جب آپ سنیں آپ اس دن سے، اگلے دن سے یا اس دن سے وہ شروع کر سکتے ہیں. آپ کے اسٹار کا صدقہ اور پڑھائی بتانے لگا ہوں. یہاں ایک بہت اہم چیز بتاؤں گا کہ یہ 2 مہینے کا میں آپ کو بتاؤں گا، اکتوبر کا اور ربیع الاول کا. 2 طرح کے صدقے ہوں گے. اکتوبر کا آپ نے کیا صدقہ دینا ہے؟ اکتوبر کے پہلے سوموار والے دن آپ نے 5 ٹانک یعنی 1 پاؤ مرغی کا گوشت لینا ہے اور اپنے سر سے وار کر کسی ویرانے میں یا کسی جگہ پر آپ نے وہ پھینک دینا ہے. ربیع الاول کے پہلے سوموار والے دن آپ نے کسی غریب کو اچھا سا کھانا کھلانا ہے جس میں میٹھا لازمی شامل ہو، اور یہ صدقہ نہیں ہوگا، بتا دوں، یہ نیاز ہوگی. اور آپ نے یہ نیت رکھنی ہے. بہت اہم چیز آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے گا کہ آپ نے نیت رکھنی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشی میں یہ دعوت کھلا رہا ہوں. تو جب کسی کے یار کی خوشی کی جائے، کسی کے محبوب کی خوشی کی جائے تو وہ بھی آپ کے خیالات رکھتے ہیں، تو اللہ کی ذات بہت زیادہ کرم کرتی ہے. اور اگر آپ اس کا بہت زیادہ فائدہ لینا چاہتے ہیں اگلے پورے سال جو باقی بچا ہے، جو اسلامی سال ہے، پورا سال آپ کو فائدہ ہو، تو پھر آپ کو چاہیے کہ 4 سوموار یہی نیت رکھ کے آپ کھانا کھلائیں، اور اچھا کھانا کھلائیں، بہترین کھانا کھلائیں. کہ اکتوبر کے سٹار کی پڑھائی ہے صبح فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیمی 11 بار، المالکو یا وکیلو، یہ آپ نے پڑھنا ہے 370 بار. اول آخر درود ابراہیمی اور فجر کی فرضوں کے بعد آپ یہ پڑھیں گے. ربیع الاول کا نیا چاند جب چڑھے تو آپ نے باوضو ہو کر چھت پر چلے جائیں، کھڑکی میں یا جہاں سے آپ کو چاند نظر آئے. نیا چاند یعنی پہلی سٹارٹنگ کا جو چاند ہے آپ نے دیکھنا ہے. اس کے بعد دیکھنے کے بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے 11 بار، اور سورہ فاتحہ پڑھنی ہے 3 بار، اور پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے 11 بار. اب یہاں پر ایک اہم چیز بتا دوں کہ سورہ فاتحہ آپ نے دیکھ کر پڑھنی ہے، جیسے بچے انگلی رکھ کر پڑھتے ہیں ایسے پڑھنی ہے. اس کے لیے آپ کوئی نماز والی کاپی پکڑ لیں یا اپنے موبائل میں سورہ فاتحہ سامنے رکھ لیں، اس کو دیکھ کر پڑھنا ہے. یعنی قرآن مجید کی زیارت کرنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد آپ نے جب زیارت کر لی، درود ابراہیمی وغیرہ پڑھ لیا، تو آپ نے دعا کرنی ہے وہیں پر کھڑے ہو کر کہ یا میرے رب العزت، یہ بابرکت مہینہ میرے لیے برکتوں والا بنا دیں. سیدھی دعا کرنی ہے، کوئی بیچ میں مثلا ہیل جھول نہیں کرنا اور کسی دوسرے کے لیے نہیں کرنی. یہاں یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ یہ دعا صرف آپ نے اپنی ذات کے لیے کرنی ہے. تو اللہ کی ذات سے آپ نے کہنا یا اللہ یہ مہینہ میرے لیے بابرکت بنا دو،
مجھ پر دنیاوی دولت کے دروازے کھول دو، مجھے بے شمار دنیاوی دولت عطا فرمائے. ٹھیک ہے، اپنے لیے دنیا کی دولت اور گھر کا سکون مانگنا ہے، اور صرف اپنی ذات کے لیے مانگنا ہے، کسی تیسرے کو بیچ میں شامل دوسرے کو نہیں کرنا. تو اس کے اندر آخر میں اپنے دروشی پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے منہ پر ہاتھ پھیر لینے. انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ فائدہ ملے گا آپ کو. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.